اچھا ہم صاحب روایات معافی. کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں یا رسول اللہ مردوں کو تو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے لیے کون سا عمل ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا درجہ حاصل کر سکیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مرتبہ پائے گی. آپ نے ہم سے فرمایا تھا سورہ احزاب کے اس ضمن میں وقرن فی بیوتکن کہ ازواج مطہرات کے لیے یہ کہا گیا ہے، لیکن روایت تو بتا رہی ہے کہ عام مسلمان عورتوں کا یہی فضیلت ہے، بلکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہاد کا اجر ملے گا. یہاں پھر دیکھیے کہ آپ کو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کے فریم میں رکھ کے روایات کو دیکھیے. یعنی جو کلچر موجود ہے، جو تہذیب میں عورتیں باہر بھی جاتی ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، ایسی بھی ہیں جو نقاب اوڑھتی ہیں، ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کاروبار زندگی سے الگ کر کے محض اپنے شوہر کی خدمت تک محدود کیا ہوا ہے. یہ جو کلچرل روایات ہوتی ہیں، ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں جہاد کی مکلف ہیں؟ یعنی اگر جہاد کے لیے آواز لگا دی گئی ہے، مثلا بدر کے لیے نکلنے کا کہہ دیا گیا، مثال کے طور پر احد میں میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا گیا، تبوک کے لیے سفر کا فیصلہ کر لیا گیا، تو خواتین مکلف ہیں اس بات کی. آپ نے جمعہ کا اہتمام کیا، کیا خواتین پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلیں؟ ایسی تمام چیزوں سے خواتین کو رخصت دی گئی. یہ ہمارے ہاں بعض چیزوں کو سمجھنے میں ترتیب الٹ دیتے ہیں. خواتین کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، رخصت دی گئی ہے. یعنی دین میں ایک چیز فرض ہو گئی، دین میں ایک چیز لازم کر دی گئی. اب معذورین کو رخصت دیں گے، مریضوں کو رخصت دیں گے، مجبوروں کو رخصت دیں گے، اندھے لنگڑے لولے کو رخصت دیں گے. اسی طریقے سے اگر میرے آپ کے کسی کے احوال ایسے ہیں کہ میرا باہر نکلنا موضوع ہی نہیں ہے تو دیں گے نا رخصت اس کو. تو خواتین بہت سے معاملات کر نہیں سکتی تھی، یا ان کے لیے یہ فریضے کے طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے چھوڑ دیا گیا. اب ایک خاتون گھر میں کہتی ہے کہ میں گھر در کو سنبھالوں گی، میرے میاں جائیں جہاد کے موقع کے اوپر اور جا کے میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، میں دوسرے معاملات کر رہی ہوں. یہ زندگی کی وہ تقسیم ہے جو قبائلی معاشرے میں اور تھی، زرعی معاشرے میں بالکل اور صورت اختیار کر گئی، آج کی جدید معاشرے میں بالکل اور صورتیں اختیار کر رہی ہے. یعنی خواتین جتنے بڑے پیمانے پر آج ملازمتیں کر رہی ہیں یہ پہلے نہیں کرتی تھیں. اچھا، لیکن کھیتوں میں، دیہاتوں میں چرواہے کی حیثیت سے کام کرنے کا جیسا معاملہ خواتین ماضی میں کرتی تھیں وہ آج نہیں کر رہی. تو اس لیے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. تو خواتین کے معاملے میں یہ سوال دین سامنے رہا ہے کہ کیا ان کو رخصت دی جائے گی یا ایسی چیزوں کا پابند کیا جائے گا. یعنی وہ بھی کیا مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی پابند ہے، وہ بھی کیا جمعے کو ایک فریضے کی حیثیت سے ادا کرنے کی پابند ہے، وہ بھی کیا جہاد کے لیے نفیر عام کی جائے تو اس میں جانے کی پابند ہے. تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے، ایک سنت ہے اس ذیل کی رخصت. لیکن میں پھر یہاں عرض کروں گا کہ روایت ضعیف ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے. ان میں سے ایک ایک روایت کا موقع و محل اگر آپ متعین کر لیں تو بات معقول ہے، ٹھیک ہے بالکل. یعنی ایک خاتون کو یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اگر میاں یا تمہارے بھائی یا تمہارے والد اگر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور تم پیچھے گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہو تو اللہ اسی درجے کا اجر دے گا تمہیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر بات کو صحیح جگہ پہ رکھ دیں جی، اور اگر آپ اس کو اس معنی میں رکھیں گے نہیں، اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تو گھر میں بیٹھنے کی پابند ہو. گویا اگر سندن ٹھیک بھی ہو تب بھی اس میں حجاب یا پردہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث نہیں ہے. یعنی ایک خاتون اپنے حالات کے لحاظ سے یا اپنی ثقافت کے لحاظ سے یا اپنے کلچر کے لحاظ سے یا اپنی روایات کے لحاظ سے یہ موضوع نہیں سمجھتی کہ وہ دکان کرے جا کے باہر. تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا سوسائٹی کی خدمت جو ایک دکاندار کرتا ہے یہ لازم ہے اس کے اوپر؟ تو جہاں کوئی چیز لازم ہوتی ہے، دوسری جانب کیا ہے، جہاد فرض ہو گیا، جمعہ فرض ہو گیا، کوئی فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہے، اس فریضے میں کیا وہ نہیں جائیں گی اگر یعنی اپنے حالات کے لحاظ سے تو اجر میں شریک ہو جائیں گی؟ فرمایا ہو جائیں گی. یہ ایسی بات جو ہے اگر آپ غور کریں تو غور کہیے کہ جن لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ سفر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، سامان سفر نہیں تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی، قرآن مجید بیان کرتا ہے نا، لیکن سامان سفر میسر نہیں ہو سکا. تو فرمایا کہ ہر وادی میں جب رسول اللہ کا لشکر جا رہا تھا
تو جو اجر ان کو مل رہا تھا وہ ان کو مل رہا تھا. اچھا، یہ اصل میں وہ چیز ہے. تو دین کو اس کے پورے تصور میں رکھ کے دے. ایسے ہی ہمارے یہاں لوگ بیان کر دیتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ مرد جو ہے اگر امام نے غلطی کی ہے تو سبحان اللہ کہیں گے، اور التصفیق للنساء، عورتیں ایسے ہاتھ مار دیں گی اس کے اوپر. اب دیکھیے اس کو ہمارے یہاں لوگوں نے کس زاویے سے دیکھا؟ عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں. ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے، عورتیں اپنے کلچرل پس منظر کی وجہ سے آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتی، تو ان کو رخصت دے دی گئی کہ تم پھر یہ کر لو. تو یہ کسی روایت کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دل و دماغ کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں، تحقیق کے انداز میں چیز کے اندر جانا نہیں، اور قرآن مجید جو فریم بنا دیتا ہے اس کے اندر رکھ کے روایات کو نہیں دیکھنا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین پارا پارا ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک روایت سے یہ مطلب اخذ کر لیا، دوسرے نے وہ مطلب اخذ کر لیا. سب کو وہاں رکھ کے دیکھیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان کیا ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آئی کہ بات کیا ہے. تو بہرحال پھر عرض کروں گا کہ روایت ضعیف ہے. جی پھر تو ساری روایتیں ضعیف ہو گئیں اس باب میں. ایک اگلی روایت میں پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عورت ملی جس کو انہوں نے خوشبو سے معطر پایا اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا. انہوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی بندی، کیا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کیا تو نے اسی لیے خوشبو لگائی تھی؟ کہنے لگی ہاں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ واپس جا کر غسل جنابت ادا نہ کر لے. اچھا، اب یہ روایت میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان سے قطع نظر کر لیں، اور اتنی بات کو لے لیں کہ کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ تم مسجد میں آتی ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو، یہاں لوگوں کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ خود حضور نے اپنے گھر میں ایک پردے کے بارے میں یہ کہا کہ اسے ہٹا دو، اس سے توجہ میری نماز میں دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے. معلوم ہے نا روایت، لوگوں نے اس کو تصویر کی حرمت میں معمول کر. حالانکہ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تو یہاں ساری توجہات یہ ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں قدرت نے فطری کشش رکھی ہے، تو اس میں اگر ایک خاتون ایسی تیز خوشبو لگا کے آتی ہے کہ آپ کی توجہ بجائے اس کے قبلے کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، قرآن کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف ہو، اس جانب ہو جاتی ہے، اسے اگر یہ توجہ دلائی جائے تو اس پہ کیا قابل اعتراض بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مثلا حضور نے منفی طریقے سے توجہ دلائی کہ جن لوگوں نے لہسن کھایا ہوا ہوتا ہے یا پیاز کھایا ہوا ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے سے اجتناب کریں، کہ وہاں پر ایک دوسرے پہلو سے وہی چیز لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے. یہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے سے ہٹاتی ہے. اسی سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنی کہ مرد عام طور پر نماز پڑھاتے ہیں، یہ روایت بنی کہ عورتیں پیچھے صف بناتی ہیں تاکہ ان میں کم سے کم اختلاط کے مواقع پیدا ہوں. لیکن جہاں یہ موضوع نہیں ہوتا، مثلا حرم میں، مسجد نبوی میں، تو وہاں پر ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. آپ دیکھیں بعد میں جب روایات زیر بحث آئیں گی کہ کیسے خواتین جمعے کے موقع کے اوپر ساتھ والے مردوں سے سوال کر رہی ہیں کہ حضور کی فلاں بات سمجھ میں نہیں ہے، ذرا بتا دینا. تو وہ آواز جو نماز کے اندر بھی سبحان اللہ نہیں نکلنی چاہیے، وہ یہاں کیسے نکل آئی؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ روایت یہ بھی ضعیف ہے. یعنی دین کے اسٹرکچر میں جب آپ رکھ کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو میں بٹھا دوں گا، ان کو بتا بھی دوں گا کہ اس موقع کی بات ہے، یہاں کی بات ہے، لیکن اس کو وہاں تک لے جانا جہاں پر یہ راوی حضرات لے گئے ہیں کہ اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی واعظ نے یہ بات کہہ دی ہے. ضعیف روایت ہے، اس کی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. ہم سب یہ اگلی روایت سیدہ عائشہ سے ہے، وہ کہتی ہیں ایک عورت نے پرات نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے خط تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے کہ عورت کا. اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت تھی تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگا کر رنگ لیتی. پردے کے پیچھے سے ہاتھ نہیں لگایا، یہ کیا بات بتا رہی ہے روایت؟ اس کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے الفاظ سے اوپر کر لیجئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی
ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا گھر، آپ کا خاندان، یہ سب کے سب متاعن کا ہدف بن رہے تھے. یعنی آپ کی اخلاقی شخصیت کو بھی موضوع بنا لیا گیا